اس لیے یہ جو عیسائیوں کا دن ہے کرسمس کا، اس میں مبارک دینی، بلکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی ایک کیک کاٹ دے یا اس میں شریک ہو جائے تو اس طرح ہے گویا خنزیر کو ذبح کرنا۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیزز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، کرسمس جو 25 دسمبر کو عیسائی مناتے ہیں، اس میں مبارک دینی صحیح ہے یا کہ نہیں؟ اگر ہمارے والدین یا کسی بزرگ کا کوئی گستاخ ہو، گستاخی کرے، ہم اسے مبارک نہ دیتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، نہ اس سے سلام لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو عیسائیوں کا دن ہے کرسمس کا، اس میں مبارک دینی، بلکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی ایک کیک کاٹ دے یا اس میں شریک ہو جائے تو اس طرح ہے گویا خنزیر کو ذبح کر رہا ہے۔ اس لیے ہرگز نہ مبارک دینی، نہ لینی، نہ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے، کہتے ہیں کہ قبر میں جب سوال و جواب ہوتے ہیں، سارے پردے ہٹا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کر کے روضہ انور میں تو سوال ہوتا ہے ما تقولو۔ قبر میں سوال ہوتے ہیں تین، یہ بالکل حق بات ہے۔ جو ان میں کامیاب ہو جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، ہمیشہ کے لیے سو جا، تجھے قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ یہ بات تو بالکل حقیقت ہے، ہم بیان کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جس طرح رب کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو رب سامنے نہیں، دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو دین بھی ایسے سامنے نہیں، ذہن میں۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، نہ آپ قبر مبارک میں تشریف لاتے ہیں، نہ پردے آگے سے ہٹائے جاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، تقریباً ہر گھڑی میں کوئی نہ کوئی تدفین کسی ملک میں کسی جگہ ہو رہی ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبر میں تشریف لانا یا آگے سے پردے ہٹا دینا اور آپ دیکھ رہے ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایسے جو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، مسائل پوچھ لیتے ہیں، پوچھا کریں، میں خادم طالب علم حاضر ہوں اور علماء حاضر ہیں۔ یہ بالکل غلط چیز ہے جو کسی نے بیان کی ہے کہ پردے ہٹا کے سامنے روضہ انور کے ہر میت کو ایسے دکھایا جاتا ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کے عقیقہ 10ویں دن کرتا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ عقیقہ 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن، 28ویں والی روایت صحیح نہیں ہے، 7، 14، 21۔ لیکن اگر کوئی 7 اور 14 کے درمیان کر دیتا ہے یا 14 اور 21 کے درمیان تو وہ بھی عقیقہ ہو جاتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ 7ویں دن کرو یا 14ویں یا 21ویں، لیکن 7ویں سے 14ویں کے درمیان کوئی مجبوری ہے کر دیتا ہے، یا 14 اور 21 کے درمیان کوئی مجبوری ہے کسی دن کر دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اسے عقیقہ کہیں گے۔ اور 21 دن کے بعد چاہے 22واں ہو، چاہے 2 سال، چاہے 3 سال، اس کو عقیقے کا نام نہیں دینا چاہیے، وہ صدقہ ہوتا ہے، عقیقہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی عمر 70 سال تھی، اس کی بیوی بھی ہے، 3 بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے۔
بھائی بہنیں بھی ہیں، اب کن کن کو ملے گا؟ آسان بات یہ ہے، یہ پھر آپ ہی کسی وقت کو پوچھ لے، بھائی بہنوں کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے ہیں اور دوسرا باپ ہے، اس وجہ سے تو اس کی بیوی کو جو ہے وہ 8واں حصہ ملے گا، باپ کو چھٹا، ماں کو بھی جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا، باقی 2/3 کے مطابق بیٹوں اور بیٹیوں کو۔ اس میں میرا ایک اپنا آسانی کے لیے ایک فارمولہ ہے کہ بیٹیاں مثلا 3 ہیں نا، بیٹے 2 ہیں، تو بیٹے 2 کو 4 کر دو، 4 اور 3 7۔ اب جو ہے بیٹوں کو 2 دے دو، باقی بیٹیوں کو دے دو۔ مثلا ایک آدمی آتا ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، تو بیٹے 3 کو 6 شمار کر لو، 6 اور 4 10، اور اس چیز کے 10 حصے کر کے 2 بیٹوں کو دے دو، 1 بیٹی کو، آسانی سے تقسیم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ آج کل گوشت فروش حضرات مثلا 1 کلو یعنی 1000 گرام کے پیسے وصول کرتے ہیں، لیکن گوشت 900 گرام دیتے ہیں، پیسے پورے اور گوشت کم۔ توجیہ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی وجہ کہ صفائی کے کارڈ لیتے ہیں، آیا ایسا کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ پہلے اگر بات کھول لی جائے کہ بھائی 1 کلو ہوگا، 2 کلو ہوگا، 1 من ہوگا، صفائی بعد میں کریں گے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کرتے ہیں کہ پیسے کلو پہ دیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو وہ کلو سے کام ہوتا ہے، پھر صحیح نہیں۔ یہ بات پہلے واضح کر دینی چاہیے کہ جب آپ دیں گے تو صفائی نہیں ہوگی، جس وقت آپ لے لیں گے اس کے بعد صفائی کریں گے، اس میں جتنا کام ہوتا رہے۔ کہنا کلو ہے تو پھر کلو ہی دینا ہے، اس لیے خریدنے والے کو بھی پہلے ہی وضاحت کر لینی چاہیے کلو اتنے کا ہے اور وہ کلو کتنے پیسے کا ہے، بغیر صفائی کے ہے یا صفائی کے ساتھ، تھوڑی سی اس بات سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہیں، دوست بیمار ہیں، اسپتالوں میں، گھروں میں، اللہ جتنے بیمار ہیں، یہاں کئی میرے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا کرو۔ کئی گھروں میں اللہ نا اتفاقی کی گرم ہوائیں چل رہی ہیں، محبت مودت اتفاق کی ہوائیں چلا اللہ جس کامل بیوی میں، اللہ جن بہن بھائیوں میں، جن استاد شاگرد میں، جن دوستوں میں، جن ساس سسر کے ساتھ جن کے اختلافات ہیں، اللہ محبت کی ہوائیں چلا دو، رحمت کی ہوائیں چلا دو، اللہ ہر ایک گھر کو جنت بنا دو، اللہ سکون اور اطمینان کا گہوارہ بنا دو۔ اللہ جو بے نمازی ہیں ہدایت دے دو، زکوٰۃ و شر نہیں دیتے ہدایت دے دو، شرابی زانی ہے ہدایت دے دو، جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت دے دو، خیانت کرنے والوں کو ہدایت دے دو، بے ادب و گستاخوں کو ہدایت دے دو، اللہ حرام یا مشکوک مال کمانے والوں کو ہدایت دے دو، اللہ جو شرک و بدعت کی معاملوں میں پھنسی ہوئی ہیں اللہ انہیں ہدایت توحید و سنت کی توفیق دے دو۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں جو وقت گزارا ہے، محنت نہ ہو سکی، نہ کر رہے ہیں، سب کو توفیق نصیب فرما دو۔ اے اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دو، دنیا بھی سنوار دو۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا راشدین واجعلنا مہدیین۔ اللہ ہمارے خادم خطیب نے جو کچھ بیان کیا عمل کی توفیق نصیب فرما دو۔ اللہ اس ادارے کے جتنے شعبے ہیں تمام کو کامیاب ترین بنا دو۔ ہماری اور انجمن جو موجود ہے، جو پہلے ہے، آنے والی ہے، اللہ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دو۔ اللہ قیامت کی صبح تک تمام مدارس، جامعات، مساجد دین کے گہواروں کو مضبوط بنا دو۔ اللہ ہمارا وطن عزیز اس وقت معذور بھی ہے، مجبور بھی ہے، زخمی بھی ہے، کمزور بھی ہے، اے اللہ تماشا بھی بنا ہوا ہے، اپنی رحمت سے اس کے حالات درست فرما دو۔ اللہ باران رحمت نازل فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ امام کے لال ہمارے پاس دور دراز قریب سے جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں،
اللہ انہیں کامیاب فرما دو، قاری عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنا دو۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دو، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما دو۔ اللہ ہمیں آخرت کے معاملے میں بہت ڈر ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اس کی برکت سے ہماری آخرت سنبھال۔ اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا عفو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ